چاہے کالا باغ ڈیم ہو، چاہے چٹا باغ ڈیم ہو، چاہے پیلا باغ ڈیم ہو، چاہے نیلا باغ ڈیم ہو، لیکن یہ کہنا کہ یہ نام رکھ لینا ہمارے پانی کی ضرورت ہے. لڑائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ پانی پنجاب لے گیا، پانی سندھ لے گیا، پانی بلوچستان لے گیا، پانی فلاں لے گیا. پیالہ خالی ہے، پیالہ خالی ہے اور پانی کے اوپر دوڑ رہے ہیں. پیالہ بھریں گے تو اس کے بعد پانی کی تقسیم ہوگی، پیالے کی تقسیم ہوگی. بڑے بغیر ہی کہتے ہیں کہ ہم جی پیالے میں سے پیالہ نہیں بھرنے دیں گے. یہ کوئی کسی ایک کا مسئلہ نہیں، ہماری کوئی ضد نہیں ہے. پنجاب نے پہلے ضد نہیں کی، پنجاب نے وزیر اعظم کے لیے ضد نہیں کی تو پانی کے لیے ضد کرے گا. جو پانی سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور پانی سب کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سوائے اس کے کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں، ان کے پاس کوئی نعرہ نہیں تو یہ اب ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سندھ کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک ملک بنا ہے. ان کا ہر کراچی کا اگر آپ دیکھیں، اب کراچی کے حالت انشاءاللہ تعالی بالکل درست ہونے والی ہے، درست ہوگی. ہمارے ڈپٹی ناظم بھی ہیں یہاں پر، دوسرے دوست بھی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی انہیں تکالیف ہے. آج میں نے اپنے ڈپٹی ناظم کو کہا، میں نے کہا کہ آپ رونا دھونا چھوڑ دیں. آپ یہ کہنا کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میرے پاس دوسری چیزیں نہیں ہیں، آپ آگے بڑھیں اور اختیارات خود لیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو ان لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ جا کے لوگوں کا کام کریں. اور اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ ہمارے جو عمار صاحب ہیں ان سے بھی آج میری ملاقات ہوئی ہے، گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ کل ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں، تاکہ یہاں کے کراچی والے رہنے والے جو ہمارے ورکر ہیں ان کے کس طریقے کے مسائل ہیں، اس میں قطع نظر اس کے کہ وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے لوگ، ہمارے ورکر، چاہے وہ اتحاد سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اس کے مطابق ان کا حق ملنا چاہیے. حلیم صدیقی صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں تو یہاں پر عنقریب ایسی ایک اور پالیسی لے کے آنے والا ہوں یہاں پر یہ سارے دیکھنا پڑے گا کہ کیسے یہ ہماری ساری دنیا میں لوگ جو ہیں ہمارے مسلم لیگ کے کیسے یہ گروہ بندی کا شکار ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں بھی ہم عنقریب ایک انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایسی چیز لے کے آئیں گے جو صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہوگی. پارٹیاں جو ہیں آتی جاتی رہتی ہیں، لوگ جو ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن نہ تو پارٹیاں لوگوں کے لیے بننی چاہیے، نہ وزیر اعظموں کے لیے بننی چاہیے، نہ صدروں کے لیے بننی چاہیے. پارٹی لوگوں کے لیے بننی چاہیے اور ایسی بننی چاہیے جس کا سب کو احساس ہو اور سب اس کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن یہاں پر سوائے اس کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا. کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے یہ کیا، فلاں آدمی نے یہ نقص کیا، فلاں آدمی نے یہ نقص کیا. اپنا کوئی نہیں دیکھتا. آج 60 لاکھ کی بازاروں میں بیٹھ کے تو نعرے لگاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں دوسروں پہ. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. پچھلے 8 سال سے اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا بعض حضرات کرپشن 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 کر رہے تھے. کہاں گئی ان کی وہ باتیں، کہاں گئے ان کے وہ جو نعرے؟ اب جب سوئس بینک کا معاملہ نکلا ہے تو سارے اپنے اپنے کھڈوں میں گھس گئے. کوئی نام نہیں لیتا، کوئی نام نہیں لیتا، کیونکہ وہ اب ان کے ساتھی بن چکے ہیں. جب ان کے ساتھی بن جائیں تو وہ نیک پا، جب ان کے خلاف ہو تو کہتے ہیں ان کو نیب کو چاہیے کہ اس کو ان کو پکڑ لیں. نیب کو فرانی وظیفہ ہے. میں نے تو یہاں تک پریزیڈنٹ مشرف صاحب کو میں نے خود، کوئی لوگی چھپی بات نہیں، میں نے خود کہا تھا کہ یہ جو شریف لوگوں کا پگڑی اچھالنے والا سلسلہ یہ بھی بند ہونا چاہیے. حکومتی مشینری اگر اس طرح کام کرتی ہے وہ بھی بند ہونا چاہیے. آپ ایک جوڈیشل سسٹم لے کے آئیں، نیب کے اندر بھی جوڈیشل سسٹم لے کے آئیں تاکہ سب کو انصاف ملے. انصاف ملے گا تو بات آگے بڑھے گی. اگر ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتے رہیں گے، ہم جب اقتدار میں آئیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جو پچھلے کے ہیں ان کا احتساب کیا جائے. جب وہ آئیں گے تو آنے والوں کا سوچتے رہیں گے کب آنے والے دوسرے ان کا احتساب کیا جائے. اگر احتساب کرنا ہے تو بیٹھنے والوں کا کیا جائے. یہ میں نے ٹی وی کے انٹرویو پہ کہا.
تو میں بات کر رہا تھا کہ احتساب کی، تو احتساب اگر کرنا ہے، میں نے ٹی وی کے اوپر کہا، صرف ٹی وی کے اوپر بھی نہیں کہا، پریزیڈنٹ مشرف صاحب سے میں نے کہا، پہلا صدر ہے سارے جب سے پاکستان بنا ہے جس نے اپنی مرضی کے ساتھ اقتدار کو ٹرانسفر کیا۔ اس سے پہلے بتائیے کسی نے ٹرانسفر نہیں کیا، کسی سے چھینا گیا ہے، کسی سے لیا گیا ہے، کسی کو اندر کیا گیا ہے۔